مقیاس نور، اور اس کا صفحہ صفحہ 191 پر حضرت نے عجیب بات لکھی ہے اور اللہ کی ذات کو کس طریقے سے انہوں نے پیش کیا۔ مقیاس نور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب ہے، یہ مناظر اسلام علامہ محمد عمر صاحب پچھلوی، آپ حضرات کے لوگوں میں یہ مشہور ہے شیر پنجاب کے نام سے، اور یہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں مقیاس نور۔ تو اس میں یہ اللہ کی ذات کو کس طرح تشبیہ دیتے ہیں، جیسے دیکھیں اب انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون کا ذکر فرمایا، جیسا کہ سی آئی ڈی والا مخالف کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کے منہ سے مخالفت کے اظہار کے لیے چند کلمات اس کی مرضی کے کہہ دیتا ہے، تو مخالف جب ان کلمات کو منہ پر لاتا ہے تو سی آئی ڈی والا اس کو فوراً مجرم قرار دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہاں نبی علیہ السلام کی اور اللہ کی بات، آدم علیہ السلام کی اور اپنی خلقت کا ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر آدم علیہ السلام کو جو کہا کہ انی خالق بشرا من صلصال، ان کے پیدائش کے وقت یہ جملہ جب کہا فرشتوں کو اور اسی طریقے سے اس وقت شیطان کو، تو یہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہے اللہ کی ذات، جس طرح سیدی والا کسی سے راز لینے کے لیے کوئی بات اس کی مرضی کی کہہ دیتا ہے۔ تو اللہ کو تشبیہ کس کے ساتھ ہے؟ سی آئی ڈی کے ساتھ۔ تو سی آئی ڈی تو کیا کرتا ہے؟ دھوکہ کرتا ہے، راز کھلانے کے لیے بات غلط کہہ دیتا ہے، اس کی مان لیتا ہے تاکہ یہ کھل جائے، تو دھوکے سے اس سے راز نکلواتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات یہ کام کر رہی تھی کہ سی آئی ڈی کی طرح، مطلب یہ ہے کہ سی آئی ڈی والا اس کو فوراً مجرم قرار دے دے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ تشبیہ دینا حضرت یہ مولوی عمر صاحب نے یہ دیا ہے، تو اب ہم تو مفتی ہے نہیں ہیں اور نہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ کسی پر فتویٰ لگا دیں، لیکن اتنی بڑی جو ہے گستاخی کر رہا ہے اللہ کی ذات کی اور اتنی غلط تشبیہ دے رہا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اگر عام کوئی آدمی ہوتا تو بات پھر بھی ہو سکتی تھی، یا چلو علم ہے، جو علامہ بھی ہے، مناظر اسلام بھی ہے، شیر پنجاب بھی ہے، اور وہ یہ اللہ کی ذات کے بارے میں کہے کہ دیکھیں جی اللہ شہیدی ہے، نعوذ باللہ، تو شہیدی کے ساتھ تشبیہ دے گا، ایسی بات ان کے ذمہ لگا دی، تو یہ کتنا بڑا مطلب یہ ہے کہ ایک بہتان ہے اللہ کی ذات کے اوپر۔ اور یہ کتاب ہے مقیاس نور ہے، احمد رضا خان صاحب۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو ایک پاک دامن عورت اور جس کی پاک دامنی اور عفت پہ عصمت پر اللہ کا قرآن کی گواہ ہے، ان کے بارے میں یہ جملہ لکھا ہے، خدا کے بخشش ہے ایسا سوم، یہ ہمارے پاس پرانا نسخہ ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ ایک نقشہ کھینچا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کا اور ان کی چال کا، جو کسی عام عورت کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ الفاظ میں پڑھتا ہوں، نقل کفر نہ باشد، ورنہ یہ لفظ پڑھے نہیں جا سکتے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں۔ لکھتے ہیں ان کے بارے میں، تنگ و چست ان کا لباس، تنگ و چست ان کا لباس، اور وہ جوبن کا ابہار، اس کی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر۔ دیکھیں، تنگ و چست ان کا لباس، اب تنگ و چست عورت لباس پہنے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا پردہ کہاں رہے گا۔ پھر کہتے ہیں اور جوبن کا ابہار، ان کی جوانی کا یہ ابار، جوبن کا ابار بھی ہو، لباس بھی تنگ و چست ہو، تو مطلب یہ ہے کہ اعضاء سارے باہر نظر آ رہے ہوں گے، یہ نقشہ کہتا ہے۔ اور پھر جاتا ہے مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر، یعنی یہ ان کے چال کو اور مطلب ہے کہ ڈال کو، ان کے لباس کو کس انداز کے ساتھ تعبیر کیا کہ مطلب یہ ہے کہ ان کا سارا حصہ جو ہے جسم کا وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں احمد رضا خان صاحب نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خدائے کے بخشش کے سوم کے اندر لکھے۔ اب اگر یہ بھی بات سے سنا ہے کہ وہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ خدائے کے بخشش سوم جو ہے وہ اعلیٰ کا نہیں، یہ ان کا طرف سے ایک عذر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ میرے سامنے ہے، یہ المیزان بمبئی، امام احمد رضا نمبر، جس کو لکھا ہے شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں اور سید محمد جیلانی محمد، جو سرپرست اور ایڈیٹر ہے اس کے۔
اس کے صفحہ نمبر 447 پر بھی، 39 پر بھی، 51 پر بھی یہ لکھا ہے کہ یہ رسالہ یعنی کون سا؟ خدا کی بخشش حصہ سوم، یہ حضرت اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب ہے. یہاں اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، حصہ سوم کا دیا ہے، اس لیے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ یہ ان کی کتاب نہیں. ایسا ہی ان کے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جہان رضا ایک کتاب ہے، جہان رضا یہ لکھی ہے مرید احمد چشتی نے اور شائع کیا مرکزی مجلس رضا نے لاہور سے. اس میں بھی اس حصہ سوم کا حوالہ انہوں نے دیا ہے اور لکھی ہے عبارت کہ یہاں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اس کی کہ ہدایت کے بخشش حصہ سوم میں مولانا کے اور بھی کئی اعلیٰ پائے کے طویل قصائد درج ہیں. مطلب ہے کہ اس احمد چشتی صاحب نے بھی اس جہان رضا کے اندر اس حصہ سوم کو احمد رضا خان کی تحریر قرار دیا ہے، تو اس پر انکار تو نہیں ہو سکتا. تو کتنے عجیب الفاظ لکھے ہیں ام المومنین کے بارے میں اور کتنی برائی ان کی بیان کی ہے. اور مناظر اسلام ان کو کہا جاتا ہے اور یہ بڑی کتابیں لکھی ہیں، مقیاس نور، مقیاس انفیت، مقیاس وہابیت اور بھی اس طرح کی. تو یہ دیکھیں ان کا علمی مقام دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ زوجین کے جفت ہونے کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہیں ان میں حاضر ناظر ہوتے ہیں. دیکھیں انہوں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی نسبت کو خود مطلب یہ کہا کہ گستاخی ہے. یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی طرف یہ نسبت کی جائے کہ وہ خامند اور بیوی کے وقت مخصوص ملاقات جو ہوتی ہے اس وقت موجود ہوتے ہیں، تو مولوی عمر نے لکھا کہ یہ بڑی گستاخی ہے. لیکن وہاں پر خود ہی لکھتے ہیں ایک صفحہ پر، صفحہ 282 پر کہ زوجین کی جفت ہونے کے وقت نبی حاضر ہوتا ہے. زوجین کے جفت ہونے کے وقت نبی حاضر ہوتا ہے. اور اسی کتاب کے صفحہ 279 پر لکھتے ہیں کہ اس طرح کہنا گستاخی بھی ہے. تو گویا اپنی بات کے کہنے سے اپنے فتوے کے مطابق یہ گستاخی رسول ہے. صفحہ 279 پر لکھا کہ ایسی نسبت حضور کی طرف کرنا یہ کیا ہے بھائی؟ گستاخی ٹھہرے. اور خود لکھتے ہیں آگے صفحہ 282 کے اوپر کہ جب دو خاوند بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہوتے ہیں؟ حاضر. اعوذ باللہ. یہ مقام میں حضور کے لیے ماننا کہ اس وقت وہ حاضر ہوتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں، یہ کتنی بڑی مطلب یہ ہے کہ ایک یہ والی محمد عمر صاحب کی مقیاس حنفیت ہے، معتبر کتاب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ احمد رضا خان صاحب نے جا کے